حق حمید آستانہ علی علوم دربار کراچی شریف سب زیادہ فقیر سید علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ کے ممنون ہیں، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی عقیدت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے۔ اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ خوشیاں عطا کرے، آپ سب کو نیکیاں عطا کرے، اجر عطا کرے۔ اس کے بعد وقت بھی مختصر ہے جی، آپ تھک بھی گئے ہوں گے، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، میں مختصر بیان کروں گا۔ اور جو میرے یہاں پہ جوان ساتھی بیٹھے ہیں، جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، کوشش میری ہوگی کہ میرا بیان ان کی طرف ہو، ان کو بات کی سمجھ آ جائے۔ جو بزرگ ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جی۔ دیکھیں، ہماری جو نوری روحانی تحریک ہے، جس کا ذمہ ہمارے پہ ڈالا گیا ہے جی، ہمارے دادا مرشد کی طرف سے، جس کے لیے ہم جگہ جگہ پھرتے ہیں جی، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، تو اصل میں ہے کیا چیز؟ ہم سنتے ہیں کہ نوری بیان ہوا، نوری وجدان ہوا، نوری محفل ہوئی، وہاں پہ بہت نور ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ نورانیت ہے کیا چیز، یہ روحانیت ہے کیا چیز۔ کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں، سب یہ کہتے ہیں بڑی روحانیت تھی وہاں پہ، یہ نہیں بتاتے کہ وہ روحانیت کیا چیز تھی۔ کوئی کہتے ہیں بڑا روحانی بیان تھا، یہ نہیں بتاتے اس روحانی بیان میں تھا کیا، روحانیت کا مطلب کیا تھا۔ جی، نوری روحانی تحریک ہے جی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں جتنے بھی صوفیاء ہیں، فقراء ہیں، انہوں نے دین اسلام کا جو پہلو پکڑا ہے، جس کی اشاعت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بہت کم لوگوں تک پہنچی ہے بات۔ کیوں؟ وہ تھوڑی سی مشکل ہے جی، اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہمارے دین کے 3 حصے ہیں جی۔ حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث جبرائیل ہے جی، مختصر بیان کروں گا، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو حضور پاک کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین کا پہلا حصہ ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان میں کیا ہے جی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ اللہ پر ایمان، اس کے بنائے ہوئے فرشتوں پہ ایمان، اس کی آسمانی کتابوں پہ ایمان، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ ایمان، خیر اور شر کی جو تقدیر ہے، اچھائی اور برائی کی جو تقدیر ہے، جو ہونا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے، اس بات پہ بھی ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان اور دوبارہ زندہ کیے جانے پہ ایمان۔ ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی اگر آپ کا ایمان نہیں ہوگا تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص جب اسلام میں اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان باتوں پہ ایمان لانا ہے، اور ایمان دلیل کے ساتھ نہیں لانا، حضور پاک نے کہہ دیا تو آپ نے مان لینا ہے۔ ہمارے دین کی اساس ہی حضور پاک کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے، اپنی خرد سے، اپنی دلیل سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی عقل دی ہے، اتنی وسعت دی ہے اس کو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے جی۔ لیکن جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جس کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتا۔ مسلمان تو آپ تبھی کہلائیں گے کہ جو حضور نے کہہ دیا اور ہم نے اس پہ ایمان لے آئے۔ جہاں جہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ضرور رکھا ہے جی۔ حتیٰ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے جی، خالق کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی کے لیے اور کے لیے آپ کریں گے تو اس میں شرک آ جاتا ہے جی۔ وہی جو نیک کام تھا، وہی جو نیک عمل تھا، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے جی۔ لیکن اپنی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم میرے نبی پہ درود و سلام نہیں بھیجو گے، میں اپنی عبادت قبول نہیں کروں گا۔
التحیات کے بعد آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اپنے حبیب سے اتنا عشق تھا، عشق ہے حضور کو، اللہ تعالیٰ کو، کہ اپنے حبیب کا نام تو رکھا ہی رکھنا ہے، اپنے حبیب کے آل کا بھی بیچ میں ذکر کر گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ کسی بھی مفتی سے، کسی بھی فقیر سے، کسی بھی فقہ والے سے پوچھ لیں، کسی بزرگ سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مولانا سے پوچھ لیں کہ اگر میں درود شریف نماز میں نہ پڑھوں تو کیا میری نماز پوری ہوگی؟ وہ آپ سے کہے گا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہہ دیں کہ میں کوئی اور درود شریف پڑھ لوں جس میں آل کا ذکر نہ ہو، کیا قبول ہوگا؟ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو بات چلی تھی جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہمیں حضور پاک سے ملا ہے، اس بات پہ ایمان ہم نے لانا ہے۔ تو حضور نے کہا دین کا جو دوسرا حصہ ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین کرنا اور حضور پاک کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننا، نماز، رمضان شریف کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اگر آپ میں طاقت ہے، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، صحت ہے، سفر کر سکتے ہیں، تو آپ پہ فرض ہے حج۔ یہ جو ہے ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ارکان دین کہا جاتا ہے۔ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکن کی جمع ہے، رکن فارسی میں کہتے ہیں ستون کو۔ تو آپ دیکھ لیں کسی عمارت کے اندر اگر ستون کو گرا دیا جو عمارت گر جاتی ہے۔ سادہ زبان میں جن ساتھیوں کو ستون کی بھی سمجھ نہیں آتی، پلر جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے دین کی یہ پلر ہیں جی۔ تیسرا حصہ جو حضور پاک نے کہا اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کے بارے میں فقراء کہتے ہیں کہ جو ہمارے دین کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے، اپنے دین کو عروج تک لے کے جائے۔ تو اس کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے فقراء کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھتی آنکھوں، نہ خواب میں نہ مراقبے میں، دیکھتی آنکھوں جاگتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، یہ ہمارے دین کی عروج ہے، اس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ دیکھ لیں جب آپ قیامت کے روز جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام جنتیوں کے لیے کیا ہوگا جی؟ وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ نہ محلات کا انعام ہوگا، نہ بہتی نہروں کا بڑا انعام ہوگا، نہ بھوروں کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ سب سے جو بڑا انعام ہے، جس کو دیکھ کے مومن سیٹسفائی ہو جائے گا، سکون سے آ جائے گا، اس کو خوشی آ جائے گی، مسرت آ جائے گی، دائمی خوشی اسے مل جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو فقراء کہتے ہیں اسی دیدار کو اس دنیا میں کرنے کو دین کو عروج تک پہنچانا کہتے ہیں، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے دین کی سب سے بڑی جو ہے اساس ہے، ہمارے دین کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کے لیے اپنی مخلوق کو بنایا، انسان کو بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے جی۔ ایک وقت میں ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے نکل جاتے ہیں جی۔ اور جب سے یہ نظام شروع ہوا ہے جی، اور جب تک چلتا رہے گا دوبارہ اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا کہ دوبارہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے گی۔ اتنے فرشتے ہیں جی، پھر ان کا سائز دیکھیں، ان کی حجم دیکھیں، اتنا بڑا بڑا ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جی، وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کی کان سے کندھے تک کی جو مسافت ہے، اتنا جو سفر ہے کان سے یہاں تک کا، وہ 700 میل کا ہے جی۔ اور 700 میل ہمارے والے نہیں جی، جس کو ہمارے والے 1000 میٹر کے بعد 1 کلومیٹر بن جائے، یہ میل نہیں جی، نوری میل جی۔ نوری میل کیا ہے جی؟ انگریزی میں اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے جی، جو میرے سائنس پڑھنے والے ساتھی ہیں۔ لائٹ ایئر کتنا ہے جی؟ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے روشنی جی، 1 سیکنڈ میں۔ اس حساب سے آپ لگا لیں کتنے بڑے فرشتے ہوں گے جی۔ اسی طرح سے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عبادت اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ہماری عبادت کرنی ہے، فرض ہے ہم پہ، ہم مجھے کہیں پہ بھی غلط کوٹ نہ کیجیے گا، میری بات
بات کو غلط کہیں پہ بیان نہ کیجیے گا. لیکن فقراء کہتے ہیں اس سے بھی بڑا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا, اپنے دین کو عروج تک لے کے جانا. اب ہمارے دین کی دو طرح کی تعلیمات ہیں جی, کچھ ظاہری تعلیمات ہیں, کچھ باطنی تعلیمات ہیں جی. جتنی ضروری ظاہری تعلیمات ہیں اتنی ضروری باطنی تعلیمات بھی ہیں جی. جتنے ہمارے ضروری ظاہری علماء ہیں اتنے ضروری ہمارے باطنی علماء بھی ہیں جی. یاد رکھیے گا کہ احسان تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ایمان اور اسلام کو اپنانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی احسان تک پہنچے. سادہ زبان میں جو ہم سب کو سمجھ آتی ہے تو یہ نہیں کہ سیدھا آپ معرفت تک پہنچ جائیں جی. پہلے شریعت کو پورا اپنانا پڑے گا جی. شریعت کے بعد طریقت کو اپنانا پڑے گا, اس کے بعد آپ معرفت تک جائیں گے. جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ شریعت کو چھوڑیں, شریعت کچھ نہیں ہے, وہ غلط بیانی کرتا ہے جی. ہمارے جو فقیروں کا جو سب سے بڑا منبع ہے جہاں سے فقیری شروع ہوتی ہے, جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے, وہ کون ہے جی؟ مولا علی ہیں جی. جتنے بھی سلسلے مولا علی سے شروع ہوتے ہیں مولا علی پہ ختم ہوتے ہیں جی. ولیوں کے ولی وہی ہیں جی. تو دیکھ لیں انہوں نے بھی شریعت میں یہ نہیں کہا کہ شریعت کو میں ترک کر رہا ہوں. شریعت ان پہ بھی لازم تھی, انہوں نے اپنی پریکٹیکلی دکھائی, عملی طور پہ کر کے دکھائی. حکومت بھی کی, جنگوں میں حصہ بھی لیا, فیملی بھی کی, شریعت بھی پوری کی اور فقیری بھی کی. سب کچھ کے اتنی مصروف زندگی کے باوجود ان کو ولایت بھی ملی. تو پھر اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تو ان سے زیادہ مصروف اگر آپ ہیں پھر تو اچھی بات ہے. پھر ان کی زندگی بڑی مختصر تھی جی, جو ظاہری زندگی تھی. تو معرفت کا جو ہے جی, جو تیسرا حصہ ہے جی, احسان کا حصہ, سادہ زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا, اس کے رازوں کو پہچاننا, تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات, اللہ تعالیٰ کے راز آپ پہ آہستہ آہستہ منعکس ہونا شروع ہو جائے, آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے, آپ کو اصل راز دکھنا شروع ہو جائے. اس کے لیے کیسے آپ جائیں گے؟ پہلے آپ نے حضور کی بارگاہ تک پہنچنا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ڈائریکٹلی آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ڈائریکٹلی خدا نے پہنچنا ہوتا تو اللہ حضور کی اس دنیا میں لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایمان ڈال دیتا, سب کو پتہ چل جاتا واحد اللہ تعالیٰ ہے جی. تو کوئی بھی علم ہوگا, ظاہری علم ہوگا یا باطنی علم ہوگا, اس کی رسائی تمام کی تمام حضور پاک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے راز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جتنا ہمارے پاس علم ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا علم ہمیں نہیں پتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ معلوم ہو کہ اتنا مجھے پتا ہے. ایک کتاب ہے, اس کے 10 چیپٹر ہیں, 10 باب ہیں, اس میں 6 میں نے کر لیے, 4 مجھے نہیں آتے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں کتنا علم ہمیں نہیں پتا, کون کون سے ایسے راز ہیں جو ہمیں نہیں پتا. صرف اس دنیا کی مثال آخرت کے بارے میں اللہ حضور پاک فرماتے ہیں ایسی ہے کہ کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالے تو جتنا پانی اس کی انگلی پہ رہ جائے گا یہ دنیا کی حقیقت ہے, باقی سمندر آخرت کی دنیا ہے. پھر ایک آخرت ہے جی, اس کے اوپر 7 جہان اور ہیں جی. آخرت کا جہان اور ہے جی, فرشتوں کی دنیا اور ہے جی. اگر آپ کبھی غور کریں آسمان کی طرف, جب بجلی نہیں ہوتی آج کل تو آسمان میں آپ کو بہت سارے ستارے نظر آئیں گے جی. ایسا ہی ہے جی, یہ وہ ستارے ہیں جو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جی. سائنسدانوں نے اتنی بڑی بڑی دوربینیں بنا لی ہیں کہ کچھ ایسے ستارے ہیں جو ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے, وہ دوربینیں خلا میں موجود ہیں, وہیں سے وہ تصویریں لیتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں. 100 ارب. اور اس میں جو زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں, وہ ستارے بھی نہیں ہو, ایک پوری کہکشاں ہے جی. اب کہکشاں کیا ہوتی ہے؟ مجموعہ ہوتا ہے ستاروں کا. کسی ایک کہکشاں میں کروڑوں ستارے ہو سکتے ہیں, اربوں ستارے ہو سکتے ہیں. اس ہر ستارے کے ارد گرد سیارے ہوتے ہیں, جس طرح زمین ایک کرہ ہے, سیارہ ہے, ہر ستارے کے ارد گرد سینکڑوں سیارے ہیں جی.
اب زمین کی آپ مخلوقات کا آپ اندازہ لگا لیں جی، صرف 7 ارب تو انسان ہے ایک اندازے کے مطابق، قسم قسم کے انسان ہیں. 2 انسانوں کے انگوٹھوں کا نشان ایک ساتھ نہیں ملتا جی، اسی لیے انگوٹھا ہر جگہ لگایا جاتا ہے. 7 ارب انسان ہیں، یہ کتنے کل ملا کے 100 چھلے بھی نہیں بنتے ہوں گے، آپ گن لیں ابھی بیٹھ کے. لیکن ان 100 چھلوں کا 7 ارب انسانوں کا مختلف ہے. آنکھوں کے اندر جو نقش ہے کبھی آپ غور سے دیکھیں شیشے کے سامنے، وہ 7 ارب انسانوں کا دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کا مختلف ہے. یہ صرف انسان ہے جی، اس کے بعد چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، جنات ہیں، موکلات ہیں، فرشتے ہیں. یہ وہ مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد مخفی مخلوقات جو ان کا ہمیں نہیں پتہ کون کون سی ہے، اور اتنی ساری دنیاؤں میں پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہوں گی. ایسا ہی ہے. ان سب کے لیے ایک ہستی کو جو ہے باعث رحمت بنایا گیا ہے. کون سی ہستی ہے جی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور پاک کو، حضور پاک سوچنے کی بات ہے جی. اب حضور پاک نے ظاہری طور پہ ہمارے پاس ٹائم گزارا کرۂ زمین پہ، آج سے 1400 سال پہلے 61 سال کی عمر گزاری ظاہری طور پہ. تو انہوں نے باقی ٹائم باقی سیاروں کو بھی تو دینا ہوگا نا، باقی جو مخلوقات ہوں گی. ذہن سوچتا ہے وہاں بھی تو ٹائم دینا ہوگا، ان کو بھی تو گائیڈنس دینی ہوگی، ان کو بھی تو اللہ کی طرف بلانا ہوگا، کیونکہ راستہ تو ایک ہی حضور پاک کی طرف سے ہی جائے گا جو بھی مخلوق ہوگی. تو یہ کون سے راز ہیں؟ حضور نے کیسے کیا ہوگا؟ ایک ہی وقت میں اتنی ساری مخلوقات کو تعلیمات کیسے دی ہوں گی، کیسے دین کی طرف بلایا ہوگا؟ اس طرح کے راز ہیں جی. اتنی بڑی وسیع کائنات ہے، اور یہ ایک کائنات ہے جی، یاد رکھیے گا. اب یہاں پہ بات تھوڑی روکیے، یاد رکھیے گا جی. ایک غوث پاک کا واقعہ ہے جی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ایک دفعہ کسی نورانی مخلوق کے ساتھ ملاقات ہوئی. اب وہ نورانی مخلوق غوث پاک نے نہیں بیان کیا کہ وہ کیا چیز تھی، فرشتہ تھا، موکل تھا، جن تھا، لیکن اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی، یا کوئی اور مخلوق تھی جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. تو گفتگو کرتے غوث پاک کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ آدم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، آدم کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ تو وہ ہستی کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ اے شیخ عبد القادر، اے عبد القادر، آپ کون سے آدم کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اپنی زندگی میں 9000 سے زیادہ آدم دیکھ چکا ہوں. اب یہ 9000 آدم اس ہستی نے دیکھے تھے، انہوں نے دیکھے تھے، پتہ نہیں ان سے پہلے کتنے آدم گزرے تھے، ان کے بعد کتنے آدم گزریں گے. تو یہ ایک کائنات پہلے میں نے آپ کو بتایا کتنی وسیع ہے. وہ ہستی کہتی ہیں کہ 9000 تو میں دیکھ چکا ہوں کائناتیں، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں. اللہ کے اتنے بڑے بڑے راز ہیں، کیسے پہچانیں گے جی؟ اب اتنے رازوں کو پہچاننے کے لیے زندگی اللہ نے کتنی دی ہے ہمیں ظاہری. ہماری جو سنت کے مطابق زندگی ہے جی، جو مسنون زندگی ہے جی، وہ 61 سال ہے جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 61 سال کی عمر میں ظاہری طور پر پردہ فرمایا اس جہان سے. مولا علی نے بھی 61 سال کی عمر میں پردہ فرمایا. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے بھی 61 سال کی عمر میں پردہ فرمایا. حضرت سلطان العارفین نے بھی 61 سال کی عمر میں پردہ فرمایا جی، جو ہمارے سلسلے کے مرشد ہیں جی. وہ جو آپ سوچ رہے ہیں 63 سال کی عمر ہے جی، وہ قمری مہینے ہیں جی. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان مہینوں میں 61 سال عمر بنتی ہے جی. محرم، ربیع الاول میں 63 سال بنتی ہے جی. اچھا 63 سال کی ہماری جو ہے سنت کے مطابق زندگی ہو گئی جی. ان میں سے جو میرے طرح کے ساتھی ہیں جن کی عمر 40 سال کو پہنچنے والے ہیں، ہماری زندگی اثر ہو چکی ہے جی. اب تک ہم نے کیا کیا؟ صرف کھیل کود کیا جی، کچھ بھی نہیں کیا جی دین کے بارے میں. ساری عمر پیسے کے بارے میں گزار دی، کھیل کود میں گزار دی، مشغلوں میں گزار دی، دوستوں میں گزار دی. اب ہمارے پاس کتنا عرصہ رہ گیا پیچھے؟ 20 سال رہ گئے جی. 20 سال میں آدھی آپ نے سوتے ہوئے گزارنی ہے. کتنے رہ گئے؟ 10 سال رہ گئے. اس میں سے 5 سال آپ نے ضروریات میں گزارنی ہے. بلکہ 5 سال میں اتنے سارے آپ راز کیسے جانیں گے؟
اچھا اس کے بعد جو ساتھی 60 سال تک پہنچ چکے ہیں جی، ان کے لیے جو زندگی بچی ہے وہ ایک بونس ہے، وہ اس کو خوش قسمتی سمجھے کہ دنیا کے سب کام چھوڑ کے اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع واپس کر لیں۔ اتنے بڑے راز ہیں جی، اتنی مختصر سی زندگی ہے، مشکل ہو گئی ہے جی، کیا کریں کیا کریں، ساری زندگی بھی کتابیں پڑھیں، ساری زندگی بھی باتیں کریں، نہیں کر سکتے جی۔ اس کا بھی ہمارے بزرگان نے بہت آسان حل بتا دیا، سب سے آسان حل۔ اب مولا علی کی اگر آپ نے تعلیمات پڑھی ہوں، ان کی اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں، نہج البلاغہ میں ان کا پہلا خطبہ ہے جی، پہلا جمعے کا خطبہ تھا جی، ان کے سامنے بدو بیٹھے ہوئے تھے جی۔ اب بدو کون تھے؟ کوئی سائنسدان نہیں تھے، فزکس کی کلاس پڑھ کے نہیں تھے آئے، کوئی ہسٹری کی کلاس پڑھ کے نہیں تھے آئے جی، انہوں نے ہماری طرح 25 سال تعلیم نہیں کی تھی جی۔ بدو کیسے تھے؟ کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا، کوئی تجارت کرنے والا، کوئی لکڑیاں کاٹنے والا، آیا نماز کے لیے بیٹھا۔ اور مولا علی نے بھی کوئی اپنی ساری عمر پی ایچ ڈی کرنے میں نہیں گزاری جی۔ اور اس زمانے کا علم دیکھیں اور آج زمانے کا علم دیکھیں، نہ اس وقت اتنی بڑی دوربینیں تھیں، نہ اس وقت کوئی کمپیوٹر تھے، نہ اس وقت کوئی ایسے موبائل تھے، نہ گوگل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا۔ تو پہلا خطبہ جی نہج البلاغہ کا، اس میں مولا علی کیا پتہ کس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ کائنات تخلیق کیسے ہوئی۔ پہلے ایک گردہ تھا، گردہ اکٹھا ہوا، اسے سورج بنا، اسے گر سیارے بنے، اس سے روشنی نکلی، اس سے نباتات پیدا ہوئے۔ اب یہ باتیں مولا علی کو کس نے بتائی ہوں گی؟ سوچنے کی بات ہے اس زمانے میں۔ آج کی سائنس یہی باتیں بتا رہی جو مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ گئے کہ کائنات واقعی ایسے طور پہ تخلیق ہوئی تھی۔ آپ سٹیفن ہاکنگ کو اٹھا لیں، آپ آئنسٹائن کی کتابیں اٹھا لیں، یہ کچھ کہہ رہی ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مولا علی کو کس نے بتایا جی؟ تو یہ بھی مولا علی خود بتا گئے جی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب حضور پاک نے مجھے سینے سے لگایا تو تمام جہانوں کا، تمام کائناتوں کا، تمام قیامت کا تمام علم مجھے ایک ہی لمحے میں عطا کر دیا جی، سارے کا سارا جی۔ حق نور محمد، حق نور محمد، حق حمید، حق حمید، آستانہ عالیہ نوری دربار کراچی شریف، صاحبزادہ فقیر شاہ گل احمد خان سروری قادری صاحب۔ تو یہ علوم کہاں سے آئیں گے جی؟ مولا علی سکھا گئے کہ آپ نے اپنے مرشد پہ یقین رکھنا ہے، اپنے مرشد سے آپ نے مانگنا ہے، تبھی اللہ کے راز آپ پہ افشاں ہونے لگ جائیں گے۔ اب حضرت علی کے معجزات اور کرامات آپ سب کو معلوم ہے جی۔ ایک چھوٹا سا معجزہ یہ تھا کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے جی۔ جب دنیا سے پردہ کیا تو خود گھوڑے پہ سوار ہو کے لے کے گئے تھے، یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہوگا جی۔ اپنا جو جسم مبارک تھا خود اپنے گھوڑے پہ آ کے خود لے کے گئے تھے۔ تو یہ علوم کیسے آئیں گے جی؟ شوق چڑھتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے، شوق مزہ آتا ہے جی، آپ کے دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ علوم پتہ چلے، مجھے بھی اللہ کے راز افشاں ہو۔ اسی کو نورانی علم کہا جاتا ہے، اسی کو روحانی علم کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جائے، اللہ تعالیٰ کے راز آپ کو دکھائے۔ جب آپ یہ راز افشاں ہوتے ہیں تب آپ کو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں آپ پہ ایک نیا راز افشاں ہوتا ہے۔ تب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کے راز افشاں ہوتے ہیں، حضور پاک کو یاد کرتے ہیں، حضور پاک کے راز افشاں ہوتے ہیں، جو آپ پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے راز افشاں ہوتے ہیں۔ یہی بات ابن عربی کہہ گئے جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو جانشین پیغمبران کہتے ہیں، پیغمبروں کا جانشین خود کو کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے مولا علی نے جب گلے لگایا، سینے سے لگایا، تو جو علم ان کے پاس تھا سارے کا سارا مجھے عطا کر دیا ایک ہی لمحے میں۔ یہی بات سلطان العارفین کہتے ہیں جی، یہی بات فقیر نور محمد کہتے ہیں جی۔ جتنے بھی مشائخ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی فقراء آپ دیکھ لیں، جتنے بھی صوفیاء آپ دیکھ لیں، کوئی صوفی، کوئی فقیر، کوئی شیخ آپ کو بغیر اپنے شیخ کے نہیں ملے گا۔ مولانا روم کتنے بڑے فقیر ہیں جی، کتنے بڑی ہستی ہیں جی، ان کے بہت ہی مشہور شعر ہے اپنے مرشد کے بارے میں، مولوی ہرگز مولانا نہ شد، مولوی ہرگز مولانا نہیں بنا، مولوی اس وقت تک مولانا نہیں بنا تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا۔
مولانا روم خود کہتے ہیں جی، اس طرح سے جتنے بھی آپ شیخ اٹھا لیں، جتنے بھی صوفیاء اٹھا لیں، کوئی ایسا شیخ آپ مجھے دکھا دیں جو کہ اپنے مرشد کے بغیر شیخ بنا ہو، سوائے حضور پاک کا۔ حضور پاک سے نہ کوئی بڑا ولی ہے، نہ ان سے بڑا کوئی پیغمبر ہے، نہ اس سے بڑی کوئی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بڑی ہستی وہی ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے جی۔ تو جو بات جہاں سے چلی تھی جی، ہمارے دین کا جو تیسرا حصہ احسان، اسی کو کہا جاتا ہے جی، کہ اللہ تک آپ نے رسائی کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ تو جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا اس علم میں، اس طرف کوئی بتائیں، طریقہ بتائیں دل کیسے لگے۔ دل اس وقت لگے گا جب آپ ایک شوق پیدا کریں گے جی، جب آپ کو ایسے راز دکھنے شروع ہوں گے، راز افشاں ہوں گے، تو دل لگنے لگ جائے گا خود بخود جی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی کوشش آپ نے بھی کرنی ہے جی۔ اب مختلف جو ہیں سلسلے ہیں، ہر ایک سلسلے کا اپنا ایک طریقہ ہے جی۔ کچھ سلسلوں میں آپ کو ورد کرواتے ہیں، کچھ میں وظائف کرواتے ہیں، کچھ میں چلے کرواتے ہیں، کچھ میں کتابیں پڑھاتے ہیں، کچھ میں خدمت کرواتے ہیں جی۔ ہمارے سلسلے میں جو سروری قادری سلسلہ ہے، اس میں صرف تصور ہے جی، اللہ تعالیٰ کے تصور کرنا، حضور پاک کے نام کا تصور کرنا، اپنے مرشدین کی تصور کرنا۔ اس میں نہ کوئی ورد ہے۔ کبھی آپ نے حضرت صاحب کو ہاتھ میں تصویر دیکھی ہے جی؟ نہیں دیکھی جی، کبھی بھی کسی نے، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ کبھی آپ نے سلطان العارفین کا عکس دیکھا، انہوں نے ہاتھ میں تصویر رکھی ہو؟ نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ تو سروری قادری سلسلے میں ذکر وکر اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا تصور سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ سب سے بہترین جو آلہ ہے کسی چیز کی گواہی دینے کا، وہ آنکھ زبان نہیں، آنکھیں ہیں جی، کان یا زبان نہیں ہے جی۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں تب آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، اسی لیے تصور پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے جی۔ تو روحانی علم جو ہے جی، یہ ہم پہ لازم ہے سیکھنا جی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک گھر بنائیں جی، گھر بنانے سے پہلے آپ ایک خاکہ بناتے ہیں جی۔ وہ خاکہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر 3 کمرے ہوں گے، ایک بیٹھک ہوگی، ایک مہمانوں کا کمرہ ہوگا، ایک کچن ہوگا، پیچھے ایک صحن ہوگا، آگے بھی صحن ہوگا، اس طرح گیراج ہوگا، ایک خاکہ بن جاتا ہے بالکل ایسے جیسے ہمارے دین پہلا حصہ تھا ایمان کا۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر عمارت بنائیں گے جی، عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اسلام ہو جائے گا، دور سے پہچانا جائے یہ مسلمان آدمی ہے جی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جس مکان میں لوگ نہیں بستے اس کو مکان کہا جاتا ہے، گھر نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی مسجد بنا دیں، اس میں آپ نماز نہ پڑھیں، نمازی نہ آئے، اس مسجد سے خوف آتا ہے کہ خدا را کیوں لوگ نہیں آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین ہر جگہ پہ مار کیوں کھا رہا ہے۔ اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے ہماری، کہ ہمارے میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، 10 کروڑ دفعہ یہ بھی کر لیے، 10 کروڑ دفعہ وہ بھی کر لیے، اتنے درود پڑھ لیے، اتنے نفل پڑھ لیے، اتنی محفلیں کر لی، لیکن جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر روحانیت، جو اصل مغز ہے اس کا، وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ جب تک روحانیت مسلمانوں کے ساتھ رہی، یاد رکھیے گا مسلمان کامیاب رہے جی۔ پہلے باقاعدہ مسلمانی لشکر جو ہوتے تھے ان کے ساتھ بزرگان چلتے تھے جی، بزرگانوں سے وہ پہلے بلیسنگز لیتے تھے جی، مسلمانوں سے پہلے وہ دعا لیتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ ان کی جو تبرکات ہوتی تھی ان کی قدر کرتے تھے جی۔ آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ سوچی سمجھی سازش کے مطابق کہ ہمارے دین کا جو سب سے ضروری حصہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا، جیسے جیسے مادیت آتی گئی جی۔ جو غیر مسلم ہے جی، جو مسلمان نہیں ہے جی، جو کفار ہیں، ان کو پہلے بھی اپنی تبرکات پہ یقین تھا، آج بھی ان کو یقین ہے جی۔ ان کو پہلے بھی اپنی شیطانی طاقتوں پہ یقین تھا، ناری طاقتوں پہ یقین تھا، آج بھی ان کو یقین ہے جی۔ مسلمان جو ہے اپنی روحانی طاقتوں کو بھول گیا، اپنی تبرکات کو ہم نے بھلا دیا جی۔ صحابہ کو سب سے زیادہ تبرکات سے عشق تھا جی۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ نہ کریں، وہاں پہ نہ جائیں، یہ نہ کریں۔ صحابہ نے سب سے زیادہ تبرکات کی قدر کی ہے جی۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر تھی، تو جس دن مارکا ہونا تھا، جس دن جنگ ہونی تھی، اس سے ایک دن پہلے دونوں فوجیں نے آپس میں جو جاسوس بھیجتے ہیں جی،
تو کفار کے لشکر نے جاسوس بھیجا جی. اب یہ حدیث ہے یہ اس کافر کی زبانی بیان ہے جی بخاری شریف میں, کسی مسلمان کی زبانی بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے جو ساتھی ہیں, حضور کے جو ارادت مند ہیں, اس کے جو صحابی ہیں, اس کے جو حفاظت کرنے والے ہیں, اس کے جو دوست ہیں جی, جب حضور وضو کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ یوں آگے پھیلا دیتے ہیں کہ حضور کے وضو کا پانی زمین تک نہ چلا جائے. اور جن ساتھیوں کو وہ پانی نہیں ملتا وہ ان دوسرے کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ ملتے ہیں جی, تاکہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی مل جائے, اور پھر ان کو اپنے چہروں پہ ملتے ہیں, اپنے سینوں پہ ملتے ہیں جی. اسی طرح سے حضرت خالد بن ولید تھے, ان کو کسی غزوہ میں شکست نہیں ہوئی, کسی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم تھا, ان کی بڑی خواہش تھی شہادت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا تو ان کو شہادت نہیں نصیب ہوئی جی. ان کے اپنی ٹوپی میں, اپنے امامے میں, اپنی پگڑی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سیے ہوئے تھے. وہ ان کو بڑی عزیز تھی, تبرک کے لیے رکھے ہوئے تھے. اس طرح سے حدیث بڑی پڑی ہیں جی. جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ صحابی ایسے نہیں کرتے تھے, وہ کرتے تھے. حضور ان کے کون تھے؟ حضور ان کے مرشد تھے جی. اس وقت کوئی اور فقیر آ سکتا تھا حضور سے بڑا, حضور کی تبرکات لینی تھی, پھر حضور سے ہی انہوں نے دعا کروانی تھی. اسی طرح سے بات کا دور آ جائے جی, ہر دور میں جب بھی مسلمان رہے ان تبرکات کا خیال کیا وہ کامیاب رہے جی. جو کفار ہیں جی, قرآن سے واضح ہے جی, حدیث کو بھی رہنے دیں, قرآن سے واضح ہے کہ جو پہلے بھی اپنی تبرکات کو مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں اور وہ مانتے رہیں گے, تبھی وہ اتنے کامیاب ہیں. دیکھیں سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا ملک ہے جی. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ہٹلر نے جب یہودیوں کا قتل عام کیا, ظلم کیا, اس نے بہت ظلم کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب اس نے قتل عام کیا یہودیوں کا تو کس ملک میں کیا جی؟ جرمنی اور پولینڈ میں کیا. یہ کہاں پہ ہیں؟ یورپ میں ہے جی, کسی عربی ممالک میں نہیں ہے جی. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب ہٹلر کو شکست ہو گئی ان کو اپنے گھر میں دوبارہ بسایا جاتا, جرمنی میں یا پولینڈ میں یا یورپ میں. یا اتنا بڑا روس ہے جی, اگر آپ کبھی نقشہ دیکھیں ٹی وی پہ خبروں کے دوران, سارا خالی پڑا ہے جی, بندہ نہیں ملتا وہاں پہ. اتنا بڑا روس ہے, اتنا بڑا امریکہ ہے, اتنا بڑا یورپ ہے. اس وقت یہودی کتنے رہ گئے تھے؟ 24-25 لاکھ رہ گئے تھے ساری دنیا میں. 24-25 لوگوں کو آباد کرنا اتنی بڑی دنیا میں بڑا آسان کام ہے جی. آپ کے ایک کراچی شہر کی آبادی 4 کروڑ ہے جی, لاہور کی 1.5 کروڑ ہے, تو 24 لاکھ لوگوں کو آباد کرنا بڑا کوئی مشکل تھا جی. کبھی اپنے ذہن پہ سوچیں جی, گھما پھرا کے ان تمام یہودیوں کو مسلمانوں کے دل میں جا کے بسایا جی, فلسطین کے اندر ان کو بسایا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ایک فساد بنا دیا. ابھی تک اس زمین پہ امن نہیں ہوا جی. اگر کہیں اور آباد کر دیتے سکون ہوتا, ابھی امن ہوتا, لیکن نہیں کیا جی. اس کی کیا وجہ؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے جی. قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تبرکات آئی تھی. ان کے تبرک سے جی, وہ جب کسی مارکے کے لیے جاتے تھے, کہ جب کسی مہم کے لیے جاتے تھے, ان کو اللہ کامیابی دیتا تھا جی. وہ کون سی تبرکات تھیں؟ وہ ایک صندوق میں بند ہو کے آئے تھے, ان کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے جی. قرآن بتاتا ہے جی. تو جب تک وہ صحیح رستے پہ رہے, اپنے دین پہ رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رکھا اس کو. تو جب وہ اپنے دین سے گمراہ ہو گئے, کوتاہی کرنے لگے, تو وہ تابوت سکینہ ان سے چھپا لیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فلسطین میں کہیں چھپا دیا. اس کے بعد احادیث میں آتا ہے, تفاسیر میں آتا ہے کہ آج تک یہودی اس تابوت سکینہ کو دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس دن ان کو مل جائے گا دجال کا ظہور ہو جائے گا, تبھی یہودیوں نے وہاں جا کے فلسطین میں آباد ہوئے. جو آج بھی اپنے دیکھیں آہستہ آہستہ آپ روز خبروں میں سنیں کہ انہیں نئی آبادی بنا لی, نئی سوسائٹی بنا لی, کچھ نئے مکان بنا لیے, آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. وہ اپنے تابوت کو, اپنے تابوت سکینہ کو, اپنی تبرکات کو آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں انہیں دوسری سائڈ
پہ لگایا ہوا ہے جی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو چلے گئے وہ چلے گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنی نماز روزہ پڑھیں، بس یہ کافی ہے. خود وہ آج بھی اس پہ عمل پیرا ہے. اپنے ساتھ والے ملک میں دیکھیں، انڈیا میں کتنی بڑی اکانومی ہے جی، بہت بڑا ملک ہے، 1.5 ارب آبادی ہے اس کی، ہم سے ترقی میں آگے ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اکانومی میں، معیشت میں آگے ہے جی. اب ان کا جو وزیر اعظم ہوگا، ذرا سوچیں اس بات میں، ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ملک کا مذہبی طبقہ کیا کر رہا ہے، میرے ملک کی فوج کیا کر رہی ہے، میرے ملک کی بیوروکریٹ کیا کر رہے ہیں، اس کو سب پتا ہوتا ہے. ہمیں کوئی ایسے بیٹھ جائے نا، کوئی میری طرح کا بہت بڑا مولوی آ کے بیٹھ جائے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، ہم کہیں گے واقعی یار بہت بڑی پیاری باتیں کرے، بڑا نیک بندہ ہوگا. ہو سکتا ہے میں اندر سے بہت ہی گنہگار ہوں، آپ سب کو میں تنخواہ دوں گا، دوسری سائڈ پہ لگا دوں گا جی. لیکن میرے ملک کا جو بادشاہ ہوگا اس کو سب پتا ہوگا، پوری رپورٹ دیتی ہوگی ISI کہ نہیں بھئی یہ بندہ سے ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو مودی کو بھی اس کے پادریوں کا پتا ہوگا، نریندر مودی کو. لیکن دیکھیں ٹی وی پہ آیا ہے جی، یوٹیوب موجود ہے، آپ آج کھول کے دیکھ لیں. کرونا کے دوران مودی صاحب نے گائے کا پیشاب بھی پیا، اس کا پاخانہ بھی کھایا ہے، اور یہ بتایا کہ اس میں کرونا کی شفا ہے. کیا وجہ ہے اس کی جی؟ ذہن مانتا ہے جی؟ اتنے بڑے ملک کا رکھ لیں جی، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہو جس کو سب پتا بھی ہو، ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہو، IT میں بہت آگے ہے، راکٹ سپیس میں بھیج رہے ہیں، ایٹم بم انہوں نے بنا لیا، لیکن اتنی فرسودہ باتوں میں اس کو یقین ہے. ذہن نہیں مانتا جی، انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا بیوقوف. لیکن یاد رکھیے گا جہاں پہ گندگی ہوتی ہے شیاطین وہاں قریب آتے ہیں. آپ اگر گندگی میں رہیں گے تو شیاطین آپ کے قریب آتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. تو شیاطین کی مدد کو بلانے کے لیے وہ پھر پاخانہ بھی کھاتے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں، اور شیطان پھر ان کی مدد بھی کرتے ہیں. حضور پاک کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ شیاطین جنات واش روم میں پائے جاتے ہیں. اس کے لیے ایک دعا ہے، جب بھی واش روم جایا کریں اور واپس آیا کریں تو یہ دعا پڑھا کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر میرے پاس آتے ہیں لوگ دعا کے لیے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ ٹونا ہو گیا، فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا. کرتے ہوں گے جی، جادو ہے بھی صحیح، ثابت ہے حدیث سے. لیکن آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کوئی جادو کرتا ہوگا. 100 میں سے 10 بندے کرتے ہیں. باقی کیوں ہوتا ہے جنات کا جی؟ کیونکہ ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ نہیں رکھتے جی. ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ تو باتھ روم ہے جی، باتھ روم سے نکلتے ہیں، نہ کپڑوں کی طہارت کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی طہارت کا خیال کرتے ہیں، نہ کمرے کے اندر طہارت کا خیال کرتے ہیں، نہ بستروں کی طہارت کا خیال کرتے ہیں. تو جب گندگی ہوگی تو وہ فرشتے تو نہیں آنا نا جی، وہاں پہ جنات نہیں آنے، شیاطین نہیں آنا، وہ پھر اثر بھی کرتے ہیں جی. اسی طرح سے جب آپ پاک جگہ پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی غذا بنتی ہے جی. وہاں پہ موکلات نازل ہوتے ہیں جی، وہاں پہ برکتیں آتی ہیں جی. تو بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی جی. مختصراً ختم کروں گا جی. تو بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو آج بھی اپنی شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں جی، اسی جد و جہاد میں لگے ہوئے ہیں جی. پورا اسرائیل، یہود، ساری دنیا کے یہودی وہ آج اپنے دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں جی. ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے زندگی کو یہی سمجھ لیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، روزہ رکھا، بس اپنا کاروبار کیا، اللہ اکبر. ہم امام مہدی کے آنے کی تیاری کوئی نہیں کر رہے، ہم حضرت عیسیٰ کے آنے کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. ہم نے وہ اپنا جو اصل مقصد تھا اس کو بھلا دیا ہے جی. یاد رکھیے گا یہ جو جنگ چلتی آ رہی ہے امام مہدی اور دجال کے اندر، یہ اب کی نہیں ہے جی، یہ فرعون کے ٹائم سے چلتی آ رہی ہے، اس سے پہلے کی چلتی آ رہی ہے جی. اس وقت کے جو یہودی تھے جو سرکش ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا، وہی یہودی آج یہیں پہ آئے جی اسرائیل کے اندر.
اور وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرکش ہوئے، اس سے پہلے یہودی کون تھے؟ وہ یہودی نہیں تھے، وہ آتش پرست تھے۔ ان آتش پرستی سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ بت پرست تھے۔ وہی لوگ آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کون سی لائن ہے؟ حضرت ابراہیم کی آل اسی وقت سے چلتی آ رہی ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، امام مہدی میں۔ تو اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے نا کہ آج کی جنگ ہے حضور پاک کے بعد، نہیں، اس وقت نہیں، یہ جب سے دنیا بنی ہے ان دو خاندانوں کی چلتی آ رہی ہے، ایک آل ابراہیم کی اور ایک جو آتش پرستوں کی جو ہے، جو بعد میں جھوٹے طور پہ یہودی بھی بن گئے، اس کے بعد آج چلتے آ رہے ہیں، اپنے دجال کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دجال کتنا قریب ہے وہ بھی آپ کو حدیث بتاتا چلوں جی۔ کچھ حضور کے صحابہ تھے، غالباً بحر الاحمر میں نکلے جی، جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے انگریزی میں غالباً۔ تو وہاں جاتے جاتے ان کی کشتی کوئی راستہ کھو گئی، تو ایک جزیرے میں جا پہنچی۔ تو جزیرے میں ایک غار تھا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے جی، ساری رات گزر جائے گی، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، بھوکے ہوں گے آپ لوگ۔ تو وہ جب گئے غار کے اندر، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوق تھی جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ، پیر بندھے ہوئے تھے اور ہل رہی تھی جی، لمبے لمبے بال تھے اس کے، نہ وہ انسان تھا نہ وہ جن تھا نہ کچھ اور تھا جی، لیکن ایک عجیب سی اس کی شکل تھی۔ تو جب یہ گئے تو اس نے پوچھا کہ کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سے زمانے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی جی، بتائیے۔ وہ کہتے کیا انہوں نے نشانیاں بتائیں حضور پاک کی کہ کیا وہ شخص آ چکا ہے اس دنیا میں؟ انہوں نے کہا جی حضور پاک آ چکے ہیں جی۔ تو وہ جو ہستی تو معذرت خواہ ہستی نہیں، وہ جو بلا تھی، وہ جو کچھ بھی تھا، وہ ہنس پڑا۔ تو اس نے کہا بس اب میرے آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر بعد میں جب وہ صحابہ آئے حضور پاک سے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے کہا کہ آپ دجال سے مل کے آئے ہیں۔ تو اسی کی تیاری یہودی آج بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم آج بھی کر رہے ہیں، کفار آج کر رہے ہیں جی، اور کافی حد تک وہ پہنچ چکے ہیں جی۔ ہم لوگوں نے جو ہمارا اصل مقصد جو روحانیت تھا ہمارے دین کا، جو ہمارے امام مہدی کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے جی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، روحانی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب پانی دے دیں مجھے۔ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی اماں کا خاتون جنت ہے نام، جس کا نانا بنا انبیاء کا امام، جس کا بابا ہوا باب خیر الانام، جس کی عظمت کو کرتی ہے دنیا سلام، وہ سراپا شرافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ محمد کی نور نظر فاطمہ، وہ محمد کی لخت جگر فاطمہ، وہ منور جو مثل قمر فاطمہ، فرش پر فاطمہ، عرش پر فاطمہ، بخشے جائیں گے ہوگی جیدر فاطمہ، ایسی خاتون جنت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
جہاں پر پڑھیں آقا مدینے سونے پر پڑھیں آقی سماعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت بلا لا مصطفیٰ جان رحمت لا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا یا الہی صدقہ زہرا بتوں اور یہ سلام آج نہ ہو قبول دس بسا ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام